ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوستو اور بزرگو، درود شریف پڑھیں ساتھی. آپ کو معلوم ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی کائنات میں کبھی کوئی نہیں آئی. اللہ نے ایسا کسی کو پیدا ہی نہیں کیا، نہ ایسا مقام دیا، نہ ایسا نام دیا، نہ ایسی شان دی، نہ ایسے معجزات دیے، نہ اتنی کسی کو کمالات دیے، نہ ہی کسی نبی کو عرش بری تک جانا اللہ نے منظور فرمایا. اگر عرش بری پر جانے کا اعزاز ملا تو آپ کے نبی کو، ہمارے نبی کو، اللہ کے محبوب کو. شب معراج کی مناسبت سے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کی مناسبت سے دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ شب معراج کی ضرورت کیوں پڑی. معراج کی اللہ اپنا دیدار اپنے محبوب کو دنیا میں کرا دیتے، زمین پہ کرا دیتے. جو تحفہ دینا تھا نماز کا وہ زمین پہ عطا کر دیتے. کوئی بعید تو نہیں تھا میرے اللہ کے آگے. کلیم اللہ سے رب ذوالجلال براہ راست بات فرما رہے تھے، لیکن بات ہو عرش سے رہی تھی، رب نیچے نہیں آئے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم اپنے محبوب سے بھی بات زمین پہ کریں
تو پھر موسیٰ علیہ السلام میں اور میرے محبوب میں فرق تو نہیں رہے گا؟ تو اللہ نے انفرادیت کو قائم کیا کہ نہیں، موسیٰ سے بات زمین پہ ہوتی رہی، طور پہاڑ پہ. طور پہاڑ اونچا بھی ہے اس کی چوٹی پہ، لیکن ہم محبوب کو اتنی اونچا لائیں گے کہ نہ کوئی پہاڑوں کی چوٹیاں مقابلہ کر سکیں گی، نہ یہ فضا، نہ آسمان، بلکہ ساتوں آسمان اوپر سے اپنے محبوب کے ساتھ ملاقات بھی کریں گے، دیدار کروائیں گے اور بات چیت بھی براہ راست ہوگی. یہ اعزاز ہے تاکہ ہر نبی سے آپ کا مقام منفرد رہے. ہر نبی کے دل میں تمنا تھی اللہ مجھے اپنا دیدار کروا. آدم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا اللہ مجھے اپنا دیدار کروا، لیکن اللہ نے دیدار ان کو بھی نصیب نہیں کیا، بلکہ بات چیت بھی ہوئی تو وحی کے ذریعے، جبرائیل کے ذریعے. نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، ہر نبی نے دعا مانگی اللہ میں اپنا دیدار تو کروا، لیکن کسی نبی کو اللہ نے دیدار نہیں کروایا، حتیٰ کہ شعیب علیہ السلام نے اللہ کے آگے اتنی رو پڑے کہ اللہ میں شعیب تیرا دیدار چاہتا ہوں. اتنی روئے کہ اللہ رب العالمین نے پوچھا، فرمایا ما بقاء ھذا یا شعیب، اے میرا پیغمبر شعیب کس چیز کا رونا ہے جو ختم نہیں ہوتا؟ جنت کا شوق ہے؟ فرمایا لا یا رب، جنت کا شوق بھی نہیں، جہنم کا ڈر ہے. فرمایا لا یا رب، مجھے جہنم کا بھی ڈر نہیں ہے، پھر کس چیز کا رونا ہے؟ فرمایا شوقی الی اللہ، اللہ میں شعیب تیرا دیدار چاہتا ہوں. فرمایا ہنیئا لک لقائی یا شعیب، مبارک ہو تجھے، عن قریب ہم تجھے اپنا دیدار ضرور کروائیں گے. کبھی سبحان اللہ بھی کہہ دیا کریں، اگر کوئی مسئلہ نہ ہو تو کہہ دیا کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ محبوب کی بات ہے، آپ کو بار بار سبحان اللہ کہنا پڑے گا. مدینے والے آقا کی بات ہے، میں نے اپنی تو نہیں کی. پنجاب میں تو لوگ خود بخود کہتے ہیں، صبح میں تو کہنا بھی نہیں پڑتا، خود عادت بن گئی ہے لوگوں کی. میں چاہتا ہوں آج کے پروگرام میں تیری بھی عادت ہو جائے، تو یہاں بھی کہتا رہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قیامت کے دن جہاں بندے کے اعمال تلیں گے وہاں اس کے اقوال بھی تلیں گے. یہ جو بول رہے ہیں نا اور کہہ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو وہ تسبیح ہے جو فرشتے بھی کرتے ہیں، تو بھی تسبیح کرے گا، تو فرشتوں سے بھی افضل ہے. فرمایا سبحان اللہ نصف المیزان، جب بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے تو میرے اللہ کا ترازو آدھا ثواب سے بھر جاتا ہے. فرمایا جب کہتا ہے الحمدللہ یملؤ، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو میرے اللہ اس ترازو کو پورا ثواب سے بھر دیتی ہے. والتکبیر یملأ ما بین السماء والارض، جب بندہ اللہ اکبر کہتا ہے تو ساتوں آسمان اور زمین کا خلا بھی ثواب سے بھر جاتا ہے. فرمایا ہر نبی تو تڑپ رہا ہے، آمنہ کے لال سو رہی ہے ام ہانی کے گھر میں. اللہ نے جبرائیل کو آواز دی، جبرائیل جی رب جلیل
جاؤ نہ آج میرے محبوب کو لے آؤ عرش بری پر. اللہ اپنے پروں میں بٹھایا ہوں، 600 پر ہے میرا. فرمایا نہیں جبرائیل، سواری لے جاؤ نا، تو پروں پہ کیوں اٹھا لے گا؟ ہمارے پاس سواریاں نہیں ہے، سواری لے جاؤ. یا اللہ سواری کہاں سے لو؟ فرمایا جنت میں چلے جاؤ، انتخاب تو نے کرنا ہے کہ کس کو لے جانا ہے. 40,000 براق ہم نے پیدا کر دی ہے، ان میں سے ایک لے جاؤ. جبرائیل علیہ السلام نے جنت میں قدم رکھا اور ایک سے ایک سواری کو دیکھا. کس کو لے جاؤں؟ دیکھ رہے ہیں کسی میں کچھ زیادہ خوبی ہو تو اس کو لے جاؤں. آخر میں دیکھا تو ایک کمزور دبلی ٹھہری ہوئی ہے، پتلی سکی. جبرائیل علیہ السلام حیران ہو گئے، اللہ یہ تو جنت ہے، جنت میں نہ بیماری ہے، نہ بھوک ہے، نہ غم ہے. کس چیز نے اسے کمزور کر دیا؟ یہ سواری، یہ براق یہاں کمزور، نہ بیماری، نہ بھوک، نہ غم. اللہ نے فرمایا اسی سے پوچھ لو. جبرائیل علیہ السلام کو اجازت ملی پوچھنے کی تو انہوں نے براق سے پوچھا کہ تیری کمزوری کا مقصد کیا ہے؟ براق نے جواب دیا، جبرائیل جب سے میں نے نام محمد سنا ہے، جب سے میں نے نام محمد سنا ہے تو میرے دل میں آیا کہ اللہ اس وقت تک مجھے چین نہیں آئے گا جب تک تیرے محبوب کو میں دیدار نہ کر لوں. جیسے ہی جبرائیل نے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا کہ یہ دیدار کی طالب ہے نا، چل تو تیار ہو جا، اصل دیدار کی طلب ہے. فرمایا چل تیار ہو جا. ایسے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، وہ کمزور براق سب سے زیادہ طاقتور ہو گئی اور اس کی چہرہ نور ہو گیا، اس کی آنکھوں میں نور ہو گیا اور چھلانگیں لگانے لگی. یہ تو شرف حاصل ہے نا. جیسے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں نبی علیہ السلام کو لینے کے لیے تو ان کی سواری بھی بڑی کمزور تھی. فرمایا جب طائف سے دائیاں نکلی مکہ کی طرف آئی، سب کی سواریاں بھی طاقتور تھی، دائیاں بھی طاقتور تھی، مائیاں ہوشیار تھی اور آگے آگے نکل گئی. اور جو امیر لوگ تھے ان کے بچوں کو لیا، ان سے پیسے لیے، انعامات لیے، کچھ وعدے لیے اور بچوں کو لے کر راہی بنی. ابھی حلیمہ پہنچی نہیں ہے تو ہنستی جا رہی ہے، مسکراتی جا رہی ہے، باتیں بھی بناتی جا رہی ہے. دیکھو حلیمہ خود بھی کمزور ہے، سواری بھی بیچاری کی ہے وہ بھی کمزور ہے، اور ہماری تو صحتیں ٹھیک تھی، ہماری تو سواری ٹھیک تھی، ہمیں تو اچھے گھر مل گئے، مالدار لوگوں کے بچے مل گئے، ہمیں خوب پیسہ ملے گا. اب حلیمہ کے مقدر میں ایک ہی بچہ رہا ہے جو یتیم ہے، جس کا باپ نہیں ہے. حلیمہ سعدیہ سے ہم نے پوچھا اماں یہ تو بتائیں آپ کو در مصطفیٰ پہ کون لے گیا؟ انہوں نے فرمایا مجھے کوئی نہیں لے گیا، مجھے تو میری سواری در مصطفیٰ پر لے گئی. فرمایا اماں آپ نے پھر کیا دیکھا؟ اماں حلیمہ نے فرمایا جو میری آنکھ نے دیکھا کائنات میں کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں. کیا نظر آیا؟ مجھے حبیب کبریا نظر آیا، مجھے محبوب خدا. فرماتی ہے کہ میرا بدن کمزور تھا، دودھ بھی بہت تھوڑا تھا. پھر جب میں نے بچے کو دیکھا، پھر اپنے بچے کو دیکھا، دل میں خیال آیا کہ میں اگر اپنا دودھ اپنے بیٹے کو پلاؤں گی تو اس کا تو پیٹ بھر جائے گا، لیکن یہ شہزادہ بھوکا رہ جائے گا. اگر اس کو پلا دوں گی تو میرا بچہ بھوکا رہ جائے گا. اسے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ بچہ آخر ہے کیا. فرماتی ہے جب میں نے اس شہزادے کو اٹھا کے سینے کے قریب کیا اور وہ دودھ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں تھا. فرمایا میری تو طاقت بھی بڑھ گئی، بلکہ جس سواری کو کمزور لائی تھی
جب میں نے اس لال کو سواری پہ بٹھایا سواری میں طاقت آ گئی، وہ بے جان سواری ایسے ہو گئی، دوڑنے لگی، اڑنے لگی، ہواؤں میں پر لگ گئے، آگے روشنی، پیچھے روشنی، دائیں بائیں روشنی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے مجھے تو دنیا کا ہوش ہی نہیں رہا کہ میری گود میں آخر آ کیا گیا ہے، مجھے تو دنیا کا نایاب ہیرا مل گیا۔ ساری دائیاں جو پہلے نکل گئی طائف کے قریب جا پہنچی، حلیمہ سعدیہ کی سواری جب ان کو یوں تیزی سے کراس کیا، وہ سواریاں پیچھے ایک ایک کر کے ہوتی گئی، تو انہوں نے حلیمہ کو مڑ کے دیکھا، حلیمہ تو بہت پیچھے تھی، پھر تو اتنی تیزی سے کیا کچھ سواری مکے سے بدل آئی ہے؟ حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا کسی بات کا جواب نہیں دوں گی، ابھی میں بڑی محو گفتگو ہوں، ابھی میری گود میں وہ لال ہے جس کو دیکھنے سے نہ آنکھیں سراب ہوتی ہیں، میں دیکھوں گی اسی کو اور بات بھی اسی سے کروں گی۔ فرمایا سب سے پہلے آمنہ کے لال کی سواری طائف میں داخل ہوئی، کالی رات تھی، اندھیری کالی رات۔ فرمایا جب سواری نے قدم رکھا تو پوری وادی ہی روشن منور ہو گئی، بلکہ بارش جو کئی عرصے سے بند تھی بارش برسنے لگی، بلکہ درخت سوکھ گئے تھے وہ ہرے ہو گئے، پھل نہیں تھے پھل اگ گئے، زمینیں ہری ہو گئی، ایک بکری تھی تو 10 ہو گئی، 10 تھی تو 100 ہو گئی، برکت کا دروازہ کھل گیا، طائف کی فضا ہی بدل گئی۔ فرمایا حلیمہ سعدیہ نے جب میں گھر لے گئی تو گھر جا کے میں نے سلا دیا، رات تھی، میرے دل میں جی میں آیا کہ میں ایک دفعہ دوبارہ نہ دیدار کر لوں چہرے انور کا۔ میں نے جا کے آپ کے چہرے انور سے کپڑا ہٹایا تو آپ کے چہرے سے اتنی نور نکلا کہ میرا حجرہ روشن و منور ہو گیا۔ پھر میں نے اماں سے سوال کیا، اماں یہ تو بتائیں کہ آپ روزانہ کون سا دیا استعمال کرتی تھی، کون سا چراغ جلاتی تھی، آپ ہی بتا دیں۔ اماں نے بتایا میرے گھر میں فی لیالی المظلمہ جتنی کالی راتیں ہوتی تھی میرے گھر میں جلانے کے لیے نہ کوئی چراغ تھا، نہ دیا تھا، نہ تیل تھا، نہ بتی تھی، تو آخر آپ اندھیرے میں کیسے رہتی تھی؟ فرمایا میرے پاس اگر تھا روشنی کا انتظام الا وجہ محمد، ایک محمد عربی کا چہرہ تھا، جب بھی کپڑا ہٹاتی میرا کمرہ روشن و منور ہو جاتا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، انوارات مصطفیٰ، اصحاب مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ فرمایا ہجرت والی رات ایک سواری وہ بھی تھی معراج والی، اور ایک سواری وہ بھی تھی جو ہجرت والی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کمزور تھے، پنڈلیاں بڑی پتلی پتلی تھی، حضرت ابو بکر صدیق بہت کمزور بدن تھا حضرت ابو بکر صدیق۔ فرمایا جب جبل طور کے پاس پہنچے، صدیق اکبر کا جذبہ دیکھیں بھی، عشق کمزوری کو نہیں دیکھتا، تنگی کو نہیں دیکھ، وقت تو عشق ہی ہے۔ صدیق اکبر نیچے بیٹھ گئے، فرمایا رسول اللہ میں ابو بکر برداشت نہیں کرتا کہ آپ اتنی بلندی پہ چڑھے، نہیں آپ میرے کندھے پہ بیٹھے، میں ابو بکر تکلیف برداشت کروں گا۔ ادھر بک ہے، ادھر حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی ہے، ادھر نبی کا غلام ابو بکر صدیق ہے۔ صدیق اکبر نیچے بیٹھ کے آمنہ کے لال نے یہ نہیں فرمایا ابو بکر تو اتنی کمزور ہے، مجھے اللہ نے 40 انسانوں کی طاقت دے رکھی ہے جنت کے، تو مجھے کیسے اٹھائے گا؟ یہ 5 کلومیٹر لمبا اونچا پہاڑ ہے، 3 میل کی چڑھائی ہے، تو چڑھے گا کیسے؟ فرمایا نہیں۔ ابو بکر نے دعوت دی، آمنہ کے لال صدیق اکبر کے کندھے پہ بیٹھ گئے۔ پھر تو وہی معجزہ ہونا ہی تھا۔ اگر اونٹنی میں طاقت آ سکتی ہے، براق میں آ سکتی ہے، کمزور بکری ام معبد کی جوان ہو سکتی ہے اور اس کا دودھ آ سکتا ہے، کمزور حلیمہ سعدیہ
اس کا دودھ آ سکتا ہے، تو صدیق کے اندر کیسے طاقت نہیں آئی؟ فرمایا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں اس پہاڑ کی بلندی پہ کیسے چڑھ گیا، کیونکہ یہ بھی آمنہ کے لال کا معجزہ ہی تھا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ پہاڑ پہ ایسے پاؤں اٹھاتے تھے، پہاڑ نیچے زمین کے ساتھ لگ جاتے تھے۔ یہ بھی میرے محبوب کا معجزہ تھا۔ آپ قدم اٹھاتے، زمین پیچھے کو سرک جاتی، آپ صرف قدم اٹھاتے تھے۔ یہ بھی میرے نبی کا معجزہ تھا۔ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، پہاڑ دوڑتے ہوئے قدموں میں آئے۔ یہ بھی میرے آقا کا معجزہ تھا۔ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، درخت آپ کے قدموں میں آئے، اونٹ آپ کے قدموں میں آئے، جانور آپ کے قدموں میں آئے، ہرنی آپ کے قدموں میں آئی۔ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا کہ بادل مدینے میں گھومنے لگے۔ آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند آسمانوں کا دو ٹکڑے ہو گیا۔ وہ آپ کے سارے معجزات ہی معجزات ہیں۔ فرمایا وہ سواری لے کے جبرائیل جب مکہ میں آئے، اللہ کی نظر جبرائیل میں، جبرائیل تو آگے جا اور میں پیچھے تیرے اوپر نظر رکھوں گا۔ جب آئے مکہ میں پہنچ گئے، اللہ مکے آگے ہوں، اللہ کعبے کے دروازے پہ ٹھہر جاؤں، آپ کے محبوب کو جگہ کے لے آؤں، براق کو یہاں ٹھہرا دوں۔ اور میں نہیں، براق کو لے جاؤ جہاں میرا محبوب سو رہا ہے، اسی دروازے پہ لے جاؤ۔ براق باہر ہے اور آپ اندر ہیں۔ یا ربی یا باری تعالی، اب آپ کے محبوب کو کیسے جگاؤں؟ وہ تو آرام فرما ہے، وہ تو نیند کر رہی ہے۔ دیکھیں، جس کو دیدار کروانا تھا نیند والے کو جگا لیا، جن کو نہیں کرانا تھا 40 سال موسیٰ علیہ السلام تڑپتے رہے، اللہ دیدار کروا، پر میں کراؤں گا لیکن جنت میں کراؤں گا، دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ جن کے لیے یا اللہ آپ نے آخر ان ہستیوں کو دیدار کیوں نہیں کروایا؟ اللہ نے فرمایا کہ میرا ازل سے یہ فیصلہ تھا کہ سب سے پہلے میرا دیدار میرا محبوب ہی کرے گا۔ جب تک میرا محبوب میرا دیدار نہیں کر لے گا، مجھے کوئی انسان نہیں، کوئی جن نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی میرا دیدار کر ہی نہیں سکتا۔ فرمایا جبرائیل اندر چلے جاؤ، میرے محبوب کو جگانا نہیں ہے۔ کیا کیسے جگاؤں؟ جگانا تو پڑے گا۔ فرمایا ہاں طریقہ ہم بتاتے ہیں، پیچھے چلے جاؤ، اللہ فرما رہے پیچھے چلے جاؤ، پاؤں کی طرف آ جاؤ، نیچے بیٹھ جاؤ۔ فرمایا نوری فرشتوں کا سردار ہے، او یاد رکھو، اجڑ گوٹھ والے ہو، یاد رکھو آمنہ کے لال کا جو نور ہے یہ وہ نور نہیں ہے جو جبرائیل کے پاس ہے، جو میکائیل و اسرافیل و اسرائیل کے پاس ہے، یہ سارے جنت کے فرشتوں کے پاس ہے۔ جس نور سے یہ فرشتے بنائے گئے ہیں، جنت بنائی گئی ہے، حور و غلمان بنائے گئے ہیں، عرش بری بنایا گیا، یا کرسی لاہو قلم بنایا گیا، یا دنیا کا یہ دن بنایا گیا، جس نور سے چاند کو روشنی ملی، چاندنی ملی، سورج کو ضیاء ملی، ستاروں کو چمک ملی، تیری آنکھ نے دیکھنا شروع کیا۔ یہ سارے نور رب نے الگ الگ بنائے ہیں، تو آمنہ کے لال کا نور بھی رب نے الگ ہی بنایا ہے۔ اس نور کے ساتھ فرمایا نورانی فرشتوں کا سردار جبرائیل ذرا نیچے بیٹھ جا، میرے محبوب کے قدموں میں بیٹھ جا۔ یہ اعزاز ہے جبرائیل کا، آمنہ کے لال کے قدموں میں بیٹھنا اعزاز ہے جبرائیل کا، نورانی فرشتوں کا۔ قدموں میں بیٹھ گئے جبرائیل علیہ السلام، آمنہ کے لال نے کہ پاؤں کے اوپر نورانی ہونٹ اپنے لگا کے سرخار کیا، سرخار۔ کملی والے نے آنکھ کھولی، فرمایا جبرائیل خیریت؟ فرمایا یا اللہ کے محبوب یا حبیب اللہ اوپر نظر کرے۔ جب اوپر نظر فرمائی تو دیکھا آسمان کے دروازے کھلے ٹھہری ہیں اور آسمان چمک رہی ہیں، کمکمیں جلے ٹھہری ہیں، اور فرشتے استقبال کے لیے پلکیں بچھائے ٹھہری ہیں۔ چلیں تیاری کریں، رب نے بلایا ہے ملاقات کے لیے۔ سبحان، کیا منظر ہوگا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا جبرائیل تھوڑا انتظار کرو، مجھے وضو تازہ کرنے دو۔ محبوب خدا کا یہ اعزاز تھا، یہ آپ کا اختصاص تھا کہ آپ جب سو کے اٹھتے تو آپ کو وضو کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کیونکہ آپ کی نیند جاگ کے برابر تھی، آپ کو وضو کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔
آپ کا سونا در حقیقت وہ بھی جاگنا تھا۔ فرمایا میری آنکھیں سو جاتی ہیں، میرا دل کبھی نہیں سوتا۔ پھر بھی وضو فرمایا اور باہر آئے تو دیکھا براق چھلانگے لگا رہی ہے، بدک رہی ہے۔ جبرائیل نے اس کی لگام کو جھٹکا دیا اور کہا یہ بدکنا کس چیز کا ہے، یہ چھلانگے کس چیز کی ہیں؟ اس نے کہا جبرائیل مجھے کیوں کوستا ہے، میرے جیسا خوش نصیب تو بھی نہیں ہے کہ دیکھو رب نے تیرے 600 پر تھے، رب نے تیرے پروں پہ اپنے محبوب کو نہیں بیٹھنے دیا، رب نے میرا انتخاب کر دیا ہے، میں رب کے حبیب کو لے کے جانے والی ہوں، میرا کوئی مقابلہ۔ آمنہ کے لال براق پہ سوار ہو گئے، آگے جبرائیل پیچھے براق، ایسے کوئی اونچی نہیں تھی، زمین کے تھوڑا اونچی قریب ایسے جا رہی تھی۔ جب مدینہ منورہ سے گزرے وادی عقیق ایسے جبل احد کے آگے سے یوں گھومی، وہ راستہ آج بھی موجود ہے، جا کے دیکھ لیں، معراج والا راستہ آج بھی موجود ہے، دنیا دیکھتی ہے۔ ایسے گھومی سواری تو نبی علیہ السلام نے پوچھا جبرائیل یہ کون سی جگہ آ گئی؟ فرمایا یہ تو مدینہ ہے، آپ کا مسکن ہے، یہ آپ کا مسکن ہے مدینہ، آپ نے ادھر ہی ٹھہرنا ہے۔ اچھا پھر آگے گئے تو یہ قبر کس کی ہے؟ یہ موسیٰ کلیم اللہ کی ہے، یہ کیا کر رہی ہے؟ فرمایا یہ نماز پڑھ رہی ہیں۔ اچھا پھر آگے گئے یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا بیت المقدس ہے۔ آپ سواری سے نیچے اترے تو وہاں پہ براق کو باندھ دیا گیا کیونکہ براق چھلانگے لگا رہی تھی خوشی میں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آمنہ کے لال کو اللہ کے محبوب کو ایسے مسلح پہ کھڑا کیا، فرمایا یہ وہ مسلح ہے جس پہ آدم علیہ السلام نے سجدہ دیا، جس مسلح پہ نوح علیہ السلام نے دیا، شیس علیہ السلام نے دیا، ادریس علیہ السلام نے دیا، یعقوب علیہ السلام نے دیا، ابراہیم، سارے نبیوں نے جس جگہ پہ نماز پڑھی ہے میں نے آپ کو اسی مسلح پہ کھڑا کیا ہے، آپ ادھر ٹھہریں، میں پیچھے جا کے انبیاء کی صفوں کو سیدھا کر دوں۔ سارے نبی آئے ہوئے ہیں، آپ نے پہلے نماز پڑھائی، سارے نبیوں نے آپ کے ابتدا میں نماز ادا کی اور آپ امام الانبیاء بنے۔ سارے نبیوں کو آپ کے مقتدی ہونے کا شرف حاصل ہوا تو پھر آپ کا تعارف ہوا کہ یہ آپ کے بھائی فلاں نبی ہیں، یہ فلاں نبی ہیں۔ سب نے آمنہ کے لال کا دیدار کیا اور اللہ کے نبی کو لے کے براق سیدھی آسمان کی طرف گئی۔ پہلے دروازے پہ ٹھک ٹھک کی، کون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل۔ ساتھ کون ہے؟ اللہ کے محبوب ہیں۔ اچھا جی مرحبا، دروازہ کھول دیا۔ اگلا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اوپر چلے گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بیت المعمور ہے۔ اس سے آگے کیا ہے؟ یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ براق ہٹ گئی، جبرائیل پیچھے ہٹا۔ آمنہ کے لال نے دیکھا دائیں طرف جبرائیل کہاں گیا؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس سے آگے میں جبرائیل ایک انچ بھی آگے نہیں جا سکتا، میرے رب نے میری حد یہاں تک رکھی ہے، اس سے آگے میں کبھی نہیں گیا، میں یہیں سے واپس جاتا ہوں۔ فرمایا ابھی جواب دیا ہی تھا کہ میں نے مڑ کے دیکھا 600 پر والا جبرائیل جو ایک پر زمین پہ یوں رکھ دے اور دوسرا پر اٹھائے تو وہ آسمان تک لگ جائے، اتنی بڑا پر، اور وہ سے 600 پر ہے۔ ایک پر یہاں مشرق میں رکھیں تو دوسرا پر مغرب میں چلا جائے، ابھی 600 پر اور باقی ہیں۔ اس طرح کے پر ان کے اکٹھے ہو گئے اور پسینے سے خشیت الہی میں، اللہ کے رعب و جلال میں جبرائیل ایسے بھیگ گئے، پانی پانی ہو گئے اور ان کا بدن زمین کی طرف، نیچے کی طرف ایسے آئے جیسے گیلا کپڑا چھوڑ دے اور نیچے جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی خشیت میں، رعب اور جلالت سے ڈر کے جبرائیل نیچے چلے گئے۔ آگے رب نے آواز دی میرا محبوب آگے آ جاؤ۔ آپ نے آگے قدم رکھا تو سامنے عرش بری تھا۔ نبی اللہ نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جوتا اراد ان یخلع علیہ، آپ کا دل ہوا کہ میں اپنا جوتا اتار دوں، میں جوتا اتار دوں، کیونکہ یہ اللہ کا عرش ہے۔ اللہ نے آواز دی یا محمد لماذا آپ نے جوتا کیوں اتارا، کیوں ارادہ کیا؟ لماذا اراد ان یخلع علیک،
آپ نے یہ ارادہ کیا کیوں ہے کہ میں جوتا اتار دوں؟ یا ربی خشیتو، میں ڈر گیا کہ آپ نے موسیٰ کلیم اللہ میرے بھائی سے طور پہاڑ کے اوپر جب وادی پہ گزرے، انک بالفخل عن علیک فانک بالوادی مقدس طوا، موسیٰ میرا کلیم جوتا اتار دو، وادی مقدس ہے، وادی پاک ہے، یہ تو عرش بری ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے بھی جھڑک دیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں موسیٰ، اگر ارادہ ہے تو میری مراد ہے، وہ محب ہے تو میرا محبوب ہے، وہ طالب ہے تو میرا مطلوب ہے، تو میرا حبیب ہے۔ فرمایا فاسألنی یا محمد، جو سوال مرضی آئے کر لو۔ فرمایا یا ربی لا اسألک امی، لا اسألک امی آمنہ الذی ولدتنی، جس نے مجھے پیدا کیا، میں اپنی ماں آمنہ کا مطالبہ نہیں کرتا، ولا حلیمتا، اور حلیمہ کا جس نے میری پرورش کی اور مجھے پالا، ولا ابنتی فاطمہ، نہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا آج تقاضا کرتا ہوں، ولیکن یا ربی اسأل منک امتی، میں اپنی امت کا آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یا نبی الرحمہ، اور رحمت والا نبی، آپ کو اپنی امت سے اتنی شفقت ہو گئی ہے، اتنی پیار ہو گئی ہے، تو میں بھی آپ کی امت سے پیار کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے ان قریب قیامت کے دن آپ اور ہم، میں رب فرماتے ہم ایسے ہوں گے، آپ سوال کریں گے امت کے بارے میں، آپ فرمائیں گے امتی امتی امتی، اور ہم جواب دیں گے رحمتی رحمتی رحمتی۔ یہ گفتگو معراج کے اوپر رب ذوالجلال کی، اور فرمایا کہ سب فرشتوں نے میرا مسکرا کے استقبال کیا، میں نے ہر فرشتے کو دیکھا، سب کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی، چہرے خندہ پیشانی تھی، لیکن دو فرشتوں کو میں نے دیکھا، ان کے چہرے پہ اداسی تھی اور کبھی ان کے چہروں پہ مسکراہٹ نہیں تھی۔ پوچھا گیا وہ کون تھے؟ فرمایا ایک سیدنا اسرائیل علیہ السلام تھے جن کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں تھی، اور ایک فرشتے وہ جو مالک جہنم ہیں ان کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں تھی۔ یہ روح قبض کرنے والے ہیں، وہ عذاب میں لوگوں کو ڈالنے والے ہیں، باقی سارے فرشتے مسکرا کے استقبال کر رہے تھے۔ فرمایا میرا محبوب آپ میرے لیے کیا لائے ہو؟ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرا اللہ میں تحیات و طیبات آپ کی خدمت میں ہدیہ لایا ہوں، قبول فرما لیں۔ اور اللہ نے فرمایا یہ نہیں کہا کہ انی انا اللہ لا الہ الا انا، بلکہ اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آمنہ کے لال سمجھ گئے اللہ نے سلامتی ساری میرے حوالے کر دی، رحمتیں ساری میرے حوالے کر دی، برکتیں ساری میرے حوالے کر دی۔ اور میں اللہ جب تو دیتا ہے تو میں محمد تو آگے تقسیم کرتا ہوں، اجازت ہو تو میں یہیں سے تقسیم کر دوں، اور میں اجازت ہے، اور میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ فرمایا میرا محبوب ہم آپ کو ہدیہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ کیا دینا چاہتے ہیں؟ فرمایا نماز دینا چاہتے ہیں۔ اللہ دے دے، کتنی؟ فرمایا 50 نمازیں۔ ٹھیک ہے اللہ، بہت اچھا ہے، 50 ماشاءاللہ ٹھیک ہے اللہ میں راضی ہوں۔ یہ نہیں کہا کیونکہ رب سامنے تھا، رب کی محبت سے جو کچھ مل رہا تھا، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ بس لیا اور خوشی میں واپس آئے۔ آگے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ملے، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نظر پڑی، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی ملاقات ہو گئی؟ انہیں کہا ہو گئی۔ تو آپ کیوں ٹھہرے؟ نبی علیہ السلام آپ کیوں ٹھہرے؟ فرمایا میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں، ایک بات یہ ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ کے آ رہی ہیں نا؟ ہاں جی میں دیکھ کے آ رہا ہوں، بس میں اس لیے رکا تھا کہ میں ساری زندگی دنیا میں روتا رہا، اللہ مجھے دیدار کروا، رب نے مجھے نہیں کرایا، میں آج اسی لیے یہاں رکا ہوا ہوں چوتھے آسمان پہ یا چھٹے آسمان پہ، کہ مجھے تو رب نظر نہیں آیا، چلو جس ہستی نے رب کا دیدار کر لیا ہے آج میں ان کا ہی دیدار کر لوں، چلو ان کو تو دیکھ لو، اس لیے میں ٹھہرا تھا۔ فرمایا کہ آپ کو کیا ملا اللہ کی بارگاہ میں؟ فرمایا مجھے تو 50 نمازیں مل گئی۔ بڑے خوش تھے، بڑے ہی خوش تھے آمنہ کے لال۔
فرمایا الصلاۃ معراج المومن، میرا محبوب آپ کا معراج میرا دیدار ہے نا کر کے جا رہے ہیں، آپ کی امت جب کوئی میرے دیدار کی طلب کرے گی ان کو بتا دینا، اور نماز کا سجدہ دے دیں گے میرا دیدار ہو جائے گا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی نے فرمایا جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ سے بات چیت کروں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں اور کہتا ہوں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر میں کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، یہ میں اللہ سے بات کرتا ہوں۔ اور جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب میرے سے بات کرے تو میں پھر اللہ کا قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ جگہ جگہ اللہ نے میرے ساتھ بات فرمائی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، جہاں بھی آمنو کا لفظ آتا ہے اللہ نے میرے اور آپ کے ساتھ ہر مسلمان کے ساتھ خود براہ راست کلام کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے جائیں آپ تخفیف کرا کے آئیں، زیادہ ہے۔ پھر چلے گئے اللہ کے پاس، اللہ یہ میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا ہے کہ تھوڑی تخفیف کر دے۔ اللہ نے فرمایا چلو 5 کٹا دیتے ہیں 45، فرمایا میں راضی ہوں، بس خوش ہو گئے۔ پھر آگئے، پھر موسیٰ علیہ السلام شکر ادا کریں آپ موسیٰ علیہ السلام کا، 50 نمازیں ہوتی تو آپ کو پتہ لگ جاتا، آپ 5 نمازوں کا سجدہ نہیں دیتے ہو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی بھی زیادہ ہیں، پھر واپس چلے گئے، پھر 5۔ تم کہتے ہو ایک دفعہ ملاقات نہیں ہوں، میں کہتا ہوں اللہ کے نبی کی اپنے رب سے 10 دفعہ ملاقات ہوئی ہے، یہ 5 نمازیں 45 نمازیں چھڑوائی ہیں۔ فرمایا جب نماز کا تحفہ لے کے آئے زمین کے اوپر آ کے اپنی امت کو بتایا میں اللہ سے بڑا تحفہ لے کے آیا ہوں۔ مکہ میں آئے ابو جہل ملا، اچھا آپ جب اپنے گھر میں واپس آئے نا، آپ نے جنت بھی دیکھی جہنم بھی دیکھی، سارا لمبی بات ہے۔ جب گھر میں آئے تو آپ نے دیکھا جو میں وضو کر کے پانی گیا تھا وہ پانی میرا وضو کا ابھی ابھی بہ رہا ہے، اور میرا جو کنڈا تھا جو میں نے جہاں چھوڑا تھا وہ اسی وقت واپس گرا ہے، یعنی کنڈا ہل رہا ہے، پانی چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی 7واں آسمان کی سیر کر کے، جنت کی سیر کر کے، بیت المقدس کی سیر کر کے، مدینے کی کر کے، عرش بری کی کر کے، رب کی ملاقات کر کے واپس بھی آ گئے تھے۔ کتنی ٹائم یہ معراج۔ صبح کو ابو جہل ملا بلایا، اس لیے علماء کہتے ہیں جب کوئی اچھا خواب دیکھو وغیرہ وغیرہ کو نہ سنایا کرو، اسے سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کیا دیکھا، دشمن ہوگا ہے کرے گا، آپ کی تعبیر بدلی جائے گی۔ آمنہ کے لال آقا علیہ السلام نے ابو جہل کو سنایا کہ ابو جہل چچا عمر وہ رات مجھے معراج ہوا ہے، میں ایسے بیت المقدس گیا ہوں، پھر براق تھی میں آسمانوں پہ گیا ہوں، میں اللہ سے مل رہا ہوں۔ وہ ہنسنے لگا، مذاق اڑانے لگا، اور ایسے باتیں بناتے بناتے نکلا آگے ابو بکر صدیق آ گئے۔ ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ تھا، باپ کا نام ابی قحافہ، کنیت ہے، باپ کا نام عثمان ہے۔ حضرت عبداللہ ابی بکر سامنے آئے، ابو جہل نے روکا، کہنے ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، کیا ہوا؟ اس نے کہا آج نئی بات سنو اپنے یار کی، کیا بات ہے؟ کیا بات؟ انہوں نے کہا میں رات سو رہا تھا، جبرائیل نے مجھے جگایا، براق پہ بٹھایا، بیت المقدس لے گئے، 1,24,000 انبیاء کی میں نے امامت کی، ایک ایک سے مصافحہ ہوا، پہلا آسمان، دوسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا، عرش بری، رب کی ملاقات، جنت کی سیر، جہنم، سب کچھ۔ اور فرماتے ہیں میں جب آیا تو پانی چل رہا تھا کنڈا، کیا یہ ہو سکتا ہے ایسا؟ یہ ابو جہل نے عقل تو نہیں مانتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو جہل یہ جو تو کہہ رہا ہے یہ تو کس کی زبان سے سن کے آ رہا ہے، تجھے کس نے کہا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا خود تیرے یار کی زبان سے سن کے آ رہا ہوں، کسی اور سے نہیں۔ ابو جہل نے کہا اگر میرے یار نے کہہ دیا، میرے آقا نے کہہ دیا، میرے محبوب نے کہہ دیا تو پھر ابو بکر تو مانتا ہے
تو نہیں مانتا نا. ابھی میں نے ان کی زبان سے نہیں سنا تیری. اور جس نے اللہ کے محبوب کی زبان سے سنا اس نے جھٹلا دیا. بدبختی دیکھے جس نے ابو جہل کی زبان سے سنا اس نے کہا میرے محبوب نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اگر بتایا تو سچے کیسے گئے کیوں گئے یہ باتیں چھوڑ دو, یہ میرے اللہ کے راز ہیں. جب یہ تصدیق کی سب سے پہلے واقعہ معراج کی تصدیق کرنے والے کون ہیں؟ صدیق اکبر عظیم. رب ذوالجلال نے فرمایا میرا محبوب محمد کملی والا میرا میٹھا محبوب. آج کے بعد ابو بکر نہیں ہے, یہ صدیق ہے. صدیق سب سے پہلی تصدیق کرنے والے وہ ہیں. اب سارے مشرک اکٹھے ہو گئے. چلو جی امتحان لیتے ہیں. اب یہ بتائیں کہ بیت المقدس کی جو مسجد ہے اقصی, اس کے اندر چھت میں کتنی شتیر ہیں, کتنی بڑا. آپ میرے سے پوچھیں کہ ابھی آپ 2 منٹ جس گھر میں تھے اس میں کتنی کمرے تھے, مجھے کیا پتا. اس میں چھت لینٹر تھا یا ٹیئر گارڈ, مجھے کیا پتا. میں کوئی چھت دیکھنے آیا ہوں یا میں کوئی حویلی کی ناپ کرنے آیا ہوں. وہ تو محبوب خدا تھے. تھوڑی دیر نماز پڑھائی, ملاقات کی, اگلی منزل کو نکل گئے. انہوں نے کہا چلو امتحان لیتے ہیں, ہم کئی بار دیکھا ہے, ہمیں پتہ بھی ہے بیت المقدس کی چھت میں کتنی کڑیاں ہیں, کتنی شتیر ہیں. سارے اکٹھے ہو گئے. اچھا جی بتاؤ, آپ کو معراج ہوا بیت المقدس گئے تو بتاؤ کتنی چھت. نبی علیہ السلام نے رب کی طرف دیکھا ایسے, اللہ اب ان کو میں کیا جواب دوں, معراج تو آپ نے کروایا ہے, میں نے تو کڑیاں نہیں گنی اور میرا مقصد ہی نہیں تھا گننا. اللہ وہ جب آپ پیدا ہوئے آپ کی پیدائش سے اتنی نور نکلا کہ بیت المقدس کے محلات مکے میں نظر آ گئے, اس وقت سارے پردے ہٹ گئے. لیکن جب آپ دشمنوں نے کافروں نے کہا کہ ہمیں کڑیاں اور شتیر گن کے بتائیں, رب نے فرمایا ہم ہر چیز پہ قادر ہیں. میرا محبوب اب ہاتھ سیدھا کرو. یہ پہاڑ بھی گئے, یہ فاصلے بھی گئے, یہ دوریاں بھی گئی, یہ لیں, یہ مسجد آپ کے سامنے ہیں. آپ کڑیاں الگ گن لیں, شتیر الگ گن لیں اور ان کو بتا دیں. لیکن میرا محبوب سن لیں, ہم نے ان کے دلوں پہ مہریں لگا رکھی ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم. یہ کبھی آپ کی بات کو نہ سنیں گے نہ مانیں گے, کیونکہ ہم نے ان کے دل کو مردہ کر دیا ہے. سبحان اللہ آپ کو نہیں ہوتا. چلو کوئی سبحان اللہ نہیں کہتے تو نہ کہیں گے, ناراض ہو. میرے سے ناراض ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں, اپنے رب سے تو نہ ہو. اگر اپنے رب سے آپ راضی ہونا بھی چاہیے, ہونا چاہیے نا. انسان بنایا راضی ہیں, عقل دیا راضی ہیں, بولنا دیا راضی ہیں, دیکھنا دیا راضی ہیں, سننا دیا راضی ہیں, ہاتھ دیا میرے اللہ نے راضی ہیں, پاؤں دیا راضی ہیں, شعور دیا راضی ہیں, لباس دیا راضی ہیں, بیویاں دی راضی ہیں, اولاد دی راضی ہیں, چھت دیے راضی ہیں, پہچان دیے راضی ہیں, عزت دیے راضی ہیں, ہمیں دین اسلام دیا راضی ہیں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد سیدنا ومولانا محمد نبیا ورسولا. نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ, شان صحابہ, شان علی بیت. اسلام دینی مدارس, دینی مدارس. نعرہ تکبیر. آمنہ کے لال جیسا حسین و جمیل کائنات میں کسی ماں نے جنا بھی نہیں, کسی آنکھ نے دیکھا بھی نہیں, کسی کان نے سنا بھی نہیں, کسی کتاب میں لکھا بھی نہیں ہے. عرب میں چلے جائیں, عجم میں چلے جائیں, وہ بھی ایک ہے. آسمانوں میں دیکھیں تو رب العالمین ہے, زمینوں میں دیکھیں تو رحمت للعالمین ہے. میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا, آپ پڑھ لیں.
میں ذکر کراتا ہوں. تمام ساتھی میرے ساتھ کلمات پڑھتے جائیں. یہ ہمارا روز کا کام ہے کہ کوئی بھی خالی ایسے چڑیا بھی اڑ کے جائے نا سارے اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں. جہاز تو ویسے آپ روز ہی دیکھتے ہیں. جہاز دیکھتے ہو نا. ایک جہاز وہ ہوتے ہیں جو زمین پہ پھرتے ہیں, ایک جہاز وہ ہوتے ہیں جو فضا میں پھرتے ہیں. دو جہاز ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے, آمین کہہ دیں. اللہ اپنے محبوب کی محبت نصیب فرمائے, آمین کہہ دیں. تو میں توبہ کے کلمات پڑھوں گا, آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیں. اور اس ادارے میں پہلے بھی آیا تھا, مفتی صاحب لے کے آئے تھے, تو آج مجھے شاید دوسری دفعہ آئے ہوں گے. ہاں جی, ہاں اللہ کتنی طالب حفاظ 1 سال کے 21 طلباء نے اس ادارے سے قرآن پاک حفظ مکمل کیا ہے. سبحان, مبارک ہو بھائی, سارے کہہ دیں مبارک ہو. جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اسے دین عطا کرتا ہے, اپنے قرآن کا علم عطا فرماتا ہے. جس دھرتی پہ اللہ راضی ہوتا ہے اس دھرتی کو, ناپاک دھرتی کو ایسا پاک کرتا ہے. ہم نے سینما بنے دیکھے تھے, انہی جگہوں پہ رب ذوالجلال نے مساجد کھڑی کروا دی اور مدارس بنوا دی ہے. زنا کے اڈے تھے وہاں پہ مساجد بن گئی, جہاں بت خانے تھے جا کے دیکھیں وہاں عبادت خانے بن گئے. ہم نے یورپ کے اندر دیکھا گرجا گھر تھے, امریکہ کے اندر, یورپ کے اندر رب کو منظور ہوا 700 گرجے گھر پیرس کے اندر مساجد بنے ٹھہرے ہیں, جا کے دیکھ لیں. جب اللہ راضی ہونے پہ آتا ہے تو یہاں مدرسہ بھی بن گیا. 21 طلباء کرام نے قرآن پاک رب کا کلام حفظ کر لیا. معمولی چیز نہیں ہے. آپ کو تو سورہ قل هو اللہ احد یاد نہیں ہوتی, جن کو آپ نے اسمبلی میں بھیج رکھا ہے نا, ان کو تو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی. جس نے آپ کا جنازہ پڑھنا ہے, جس نے آپ کو تراویح میں قرآن سنانا ہے, جس نے آپ کے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے, اس کے سینے میں 30 پارے قرآن کے آ گئے. اس استاد کا آپ احسان نہیں اتار سکتے. اس ادارے کا استاد کا, جس نے آپ کے بچے کو آپ نے شیطان پکڑ کے دیا کہ تنگ ہیں, ذلیل کرتے ہیں, بھگاتے دوڑاتے ہیں, پکڑ کے استاد جی کے حوالے کر دیا. استاد جی نے ایسا انسان بنا دیا کہ دنیا دیکھتی ہے. برطانیہ کے اندر ایک یہودی عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور ایک مدرسے میں کہنے لگی, استاد جی میرے بچے کو وہ تعلیم دیں جو میرے سامنے والے گھر کے بچوں کو آپ نے دی ہے. اس نے کہا یہ تو بچے مسلمان ہیں, تو یہودی ہے. اس نے کہا میں بھی یہودی ہوں, یہ بچہ بھی یہودی ہے, اس کا باپ بھی یہودی ہے, لیکن جو آپ نے ان بچوں کو تعلیم و تربیت دی ہے, میں روزانہ کھڑکی سے ان بچوں کی چال کو دیکھتی ہوں, ڈھال کی دیکھتی ہوں, ان کی جھکی نظروں کو دیکھتی ہوں, اور ان کی نیچے گردنوں کو دیکھتی ہوں, ان کے آداب کو دیکھتی ہوں, ان کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو دیکھتی ہوں, ان کے نرم مزاج کو دیکھتی ہوں, ان کے میٹھے الفاظ کو دیکھتی ہوں. میرا دل رشک کرتا ہے. اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میری اولاد کو بھلے آپ کلمہ پڑھا دیں, ان کو وہی تعلیم دے جو ان کو دی ہے. یہ قرآن. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے, آمین کہہ دیں. میں توبہ کی کلمات پڑھوں گا, آپ میرے ساتھ پڑھتے جائیں, دہراتے جائیں. پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ العظیم. جو حضرات بیعت ہونا چاہیں نقش بندی سلسلے میں ہو, ارادہ کر لیں, ان کو نبی علیہ السلام کی نسبت مل جائے گی. اور جو کسی اور بزرگ سے بیعت ہیں ان کی بیعت نہیں ٹوٹے گی. استغفر اللہ العظیم پڑھتے جائیں. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یا اللہ میری توبہ ہے شرک سے, کفر سے, بدعت سے, چوری سے, جھوٹ سے, زنا سے, غیبت سے, ہر گناہ سے. یا اللہ میری توبہ قبول فرما. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. مبارک ہو میری اور آپ کی توبہ اللہ پاک نے قبول اور مقبول فرما کر میرے اور آپ کے سارے گناہ معاف فرما کر ان کو نیکیوں میں بدل دیا ہے. فجر کی نماز کے بعد درود شریف کی تسبیح، ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف، عصر کے بعد پہلا کلمہ شریف، مغرب کے بعد اللہ اللہ ذکر الہی، عشاء کی نماز کے بعد استغفار. 5 گانا نمازوں کے ساتھ پابندی سے تسبیحات پڑھیں گے نا. اور آخری وعدہ یہ بھی کریں کہ آج کے بعد تقوی اختیار کریں گے. تقوی یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. وعدہ کرتے ہیں نا. جھوٹ عیب ہے، جھوٹ شرمندگی ہے، جھوٹ دغا ہے، جھوٹ میں ناکامی ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے، خسارہ ہے، ناکامی ہے. قیامت کے دن اللہ بھی ناراض ہوگا. پھر تو نے تو کلمہ بھی اس نبی کا پڑھ رکھا ہے جن کا تاج تھا صادق الوعد الامین. آپ نے فرمایا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا. مجھے جھوٹا پاتے ہو سچا؟ سب نے کہا جربنا لک مرارا ما وجدناک الا صدقا. کتنی بار آزمایا، آپ نے جب بھی دیکھا سچ ہی دیکھا. نبی نہیں مانتے تھے، آپ جیسا بھی کسی کو نہیں مانتے تھے. یہ سارے کافر کہتے تھے کہ آپ جیسا حسین بھی کوئی نہیں، مہاجبین بھی کوئی نہیں، صادق و امین بھی کوئی نہیں. آپ اس نبی کا کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہیں. جھوٹ نہیں بولیں گے. کہہ دیں وعدہ، ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ. جھوٹ نہیں بولیں گے، حرام بھی نہیں کھائیں گے. اللہ پاک عقل حلال صدق مقال کی توفیق دے. اللہ پاک ان گزارشات کو قبول و مقبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.